جی اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر آج مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف، ان کی جو اپیل ہے العزیزیہ ریفرنس میں، اس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن حسن قیادی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ آج کمرہ عدالت میں کچھ ماحول تھوڑا تلخ بھی نظر آیا، اسی حوالے سے فیاض محمود سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی فیاض کہ آج تھوڑا سا معاملہ جو سماعت کے شروع میں تھوڑا ماحول تلخ نظر آیا ہمیں کمرہ عدالت میں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جناب، یہ اسٹریٹجی کہہ لیں پی ایم ایل این کی یا کچھ بھی کہہ لیں، پی ایم ایل این کی تو نہیں بلکہ یہ ناصر بٹ کے وکیل تھے نصیر بھٹا، جن کا تعلق لاہور سے اور مسلم لیگ نون کے وہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں اور کی لیڈر ہے لاہور سے، یہ تعلق ہے ان کا۔ وہ جب آج پیش ہوئے تو شاید ان کی جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ انہوں نے شاید کام کیا ہوگا لاہور میں، تو جیسے ہی وہ سماعت پہ آئے آخر انہوں نے ان کے اوپر تھوڑا سا وہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ تاخیر سے آئے تو شکر ہے، میں کل رات آ گیا لاہور سے۔ تو جسٹس عامر فاروق نے ان سے بار بار کہا کہ آپ ایسے نہ کریں، لیکن وہ مسلسل بولتے چلے گئے۔ عدالت نے ان کی ناصر بٹ کی طرف سے، کیونکہ وہ اپیل ہوئے تھے، تو 2 آبجیکشن رجسٹرار آفس نے ان کی درخواست پر لگائے تھے۔ ایک تو جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیے گئے تھے وہ مدھم تھے، وہ پڑھنا مشکل ہو رہا تھا، تو خیر وہ بعد میں اوور رول بھی کر دیا۔ لیکن جو دوسرا اعتراض تھا وہ لوکل اسٹینڈ آئی تھا، مطلب کہ آپ متاثرہ فریق کیسے ہیں، یا اس کیس میں آپ فریق کیسے مرکزی اپیل میں کیسے فریق بن سکتے ہیں، تو جس پر عدالت نے ویٹ فار آرڈر کے لیے ان کو کہا کہ آپ کی درخواست پہ فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی انہوں نے تلخ کلامی کرنے کی کوشش کی، تو مجھے لگا کہ شاید وہ کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا جو رویہ تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا کورٹ کے ساتھ، تو خیر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ حارث آئے، انہوں نے نواز شریف کی درخواست پر سماعت کی۔ جو نواز شریف کے وکیل کی جو موقف میں سمجھا، وہ یہ سمجھتے تھے ان کی، کیونکہ ایک تو درخواست میں 2 موقف لیے گئے تھے۔ ایک موقف تھا کہ جو نواز شریف نے ایک لسٹ فراہم کی ہے 5 وٹنس کی، ان کو کورٹ وٹنس بنا دیا جائے، اس میں فرانسک ایکسپرٹس ہیں UK کے، ناصر بٹ ہے، تو مجموعی طور پر یہ 5 لوگ بنتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جو بحث کی، ان کا سپریم کورٹ میں، کیونکہ ایک یہ معاملہ آیا تھا ویڈیو اسکینڈل کا، جہاں پر انہیں سنا نہیں گیا، تو جس بنیاد پر کیونکہ انہیں نہیں سنا گیا وہ اس سے افیکٹی ہیں، تو ہم نے ایک درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ تو اب اسلام، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا ہے، انہوں نے ایک بتا دیا ہے، طریقہ کار وضع کر دیا ہے، تو اگر اسی پر چلتے ہیں تو میرے حقوق متاثر ہوتے ہیں، تو میں اسی بنیاد پر ہی سپریم کورٹ میں گیا ہوں تاکہ وہاں پر ہمیں سنا جائے، سننے کے بعد ایک نئی ججمنٹ یا ریویو کیا جائے۔ یہ جو کیس ہے، یہ پورا جو ہے متنازع ویڈیو جج ارشد ملک کی، اس کے گرد گھوم رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اب جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ صاحب وہ جو ویڈیو ہے وہ بطور ایویڈنس یہاں پر عدالت میں سبمٹ کروا سکتے ہیں نیکسٹ فیز میں؟ ایگزیکٹلی انہوں نے تو وہ درخواست دے دی، انہوں نے کورٹ کو کہا ہے کہ آپ کورٹ وٹنس بلا لیں۔ تو جن 5 لوگوں نے اس میں موبائل فون کا جو فرانسک ایکسپرٹ کرنے والا برطانوی ماہر ہے اس کو بھی، ناصر بٹ کو بھی، آڈیو اور ویڈیو کے جنہوں نے فرانسک رپورٹ تیار کی ہیں ان کو بھی، تو اٹ مینز وہ اب چاہ تو رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی تک نہ سنے، کیونکہ سپریم کورٹ نے وعدہ کر دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی سن سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو میرا جو اپیل کا رائٹ آف اپیل ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر یہ نیب کورٹ میں یا احتساب عدالت میں میٹر جاتا، وہاں پر مجھے سنا جاتا، دین مجھے اپیل کا ایک رائٹ ہوتا، یہ فورم تھا، تو اس کے بعد میں اپیل پہ جا سکتا تھا۔ لیکن آج یہی ہوا، اس کا نیب سے جواب طلب کر لیا گیا 2 ویک میں، اور جو مین اپیل تھی نواز شریف کی العزیزیہ میں سزا کے خلاف، وہ بھی ایڈجرن ہو گئی ہے 2 ہفتے کے لیے۔